الأنبياء أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور ثواب کی امید سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کا قیام کیا بحالت ایمان اور ثواب کی امید سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، متفق علیہ۔ اس مبارک حدیث کے 3 جملے ہیں۔ کل گزشتہ کے درس میں ایک جملے پر بات ہوئی تھی۔ دوسرا جملہ اس مبارک حدیث کا ہے، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے مہینہ کے دنوں کا روزہ تو فرض ہے، راتوں کی عبادات سنت اور نفل تو ہیں، فرض نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح صوم رمضان پر، رمضان کے روزہ رکھنے پر انعام ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں کا قیام، یعنی تراویح کا اہتمام، نفلی عبادات کا اہتمام، تلاوت، ذکر، کوئی سے نیک عمل کا رات کے حصے میں اہتمام، وہ بصورت تراویح ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تہجد ہو، اس کا بھی انعام ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جبکہ ایمان کی حالت سے ہو اور ثواب کی امید سے ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں 2 باتیں عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، اس کے بہت سارے حصے
جسم کا مرکزی مقام ہونے کی حیثیت سے حصہ ہیں، اور بہت سارے اس جسم کے حصے اجزاء وہ جسم کا مرکزی مقام نہیں، لیکن خادم اور اس جسم کے ضروریات ہیں۔ لیکن ہے سارے جسم کا حصہ۔ دل، دماغ، گردے، فلفلاں جن کو اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، یہ جسم کے مرکزی مقام ہیں۔ اگر یہ نکل جائیں، ختم ہو جائیں، انسان ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جسم کے اجزاء ایسے ہیں، اگر وہ نکل جائیں، خدا نخواستہ کٹ جائیں، اس سے انسانی جان پر موت نہیں آتی، لیکن بہرحال کمی ضرور آ جاتی ہے۔ تو رمضان کے دنوں کا روزہ اس کی حیثیت اسلام کے مرکزی مقامات کی سی ہے، فرائض خمسہ، 5 فرائض میں سے ہیں۔ اور راتوں کا قیام، راتوں کی عبادات، یہ اسلام کے محاسن میں سے ہیں، خوبصورتیوں میں سے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم کی بہت سی ڈھیل ڈول انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ اور باعث ہے۔ کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجزائے ایمان کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا ہے۔ کہ ایمان جو ہے وہ کوئی اکیلی سی انفرادی سی چیز کا نام نہیں، بلکہ ایمان بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں فرائض کو ایمان کا جز بتلایا ہے، باب الصلاۃ من الایمان، باب الصیام رمضان من الایمان، وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری نفلی عبادات اور نفلی اعمال کو بھی ایمان کے جز کے طور پر وہاں ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک باب یوں بھی ہے، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ رمضان مبارک کے راتوں کا قیام بطور نفل کے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر شب قدر کا قیام یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، حالانکہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔